جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو کل سے یہاں پہ بہت ساری پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں۔ اچانک کل سے انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اسمبلی توڑی ہے، اس کے بعد انہوں نے آ کے نئے الیکشن کا وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکر پرائم منسٹر کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس جو سابق تھے گلزار صاحب، ان کا نام آ گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاصی لمبی دیر تک پروسیڈنگ چلی ہیں۔ اپوزیشن کو بڑی امید تھی کہ شاید وہ کوئی شارٹ آرڈر وغیرہ جو ہے وہ دے دیں گے، لیکن یقین لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے تفصیل سے اس پورے کیس کو سننا چاہتے ہیں، جس سے اپوزیشن کے رینکس میں کچھ تھوڑی سی مایوسی پی جاتی ہے، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ذرا خوش نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ خیر اس پہ میں ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا، علیحدہ بات کروں گا، شاید آج رات ہی میں اپلوڈ کروں اس پہ۔ ابھی جو بڑی اس پہ میجر ڈیولپمنٹس جو ہیں، جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے اس وقت تو شاید افیشیٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں، وہ اپنے جو قریبی دوست ہیں وہ بہت سارے راز جو ہیں وہ سامنے لانا شروع ہو گئے، اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی کاز آف یہ وری ہوگی کہ اب تک جو باتیں ڈرائنگ رومز میں ہو رہی تھی، گاسپس ہو رہی تھی، سرگوشیاں ہو رہی تھیں، دیگر لوگ بیٹھ کے آپس میں مزے لے رہے تھے، لطیفے ہو رہے تھے، واٹس ایپ یہ گروپس میں بہت ساری چیزیں شیئر کی جا رہی تھی، اب وہ باتیں جو ہیں عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جو ان سے لوگوں سے ریلیٹڈ جو وہ ٹی وی چینلز پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، بریکنگ سٹوری بننا یہ شروع ہو گئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو اس بات کا خوف بھی تھا، خدشہ بھی تھا کہ میرے خلاف جو ہے یہ کمپین شروع ہوگی۔ انہوں نے خیر ویڈیوز آڈیوز کی بھی کوئی بات کی تھی، اب وہ کیا ہے انہوں نے وہ تو خیر ٹائم آئے گا پتہ چلے گا۔ ساتھ میں انہوں نے انہوں نے بیگم صاحبہ کا بھی کہا تھا، بشرا صاحبہ کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کر جو بڑی اہم بات تھی انہوں نے ان کی سہیلی ہے بیگم صاحبہ کی فرح صاحبہ، جن کا بہت ساری چیزوں میں کنٹروورسیز میں نام آ رہا تھا، ان کا بھی کہا تھا کہ جناب ان پر بھی بہت سارے الزامات اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے نا وہ بھی ہوگی۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ بڑی سمجھداری سے وہ کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل جانا۔ تو فرح صاحبہ جو ہیں جن کا بہت بڑا نام تھا، پورے پنجاب کو سنے کنٹرول کر رہی تھیں، چلا رہی تھیں، وہ جو ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دبئی سے کوئی سنے امریکہ جو ہے نا وہ پہلے سے نکل گئے ہیں، کہ انہوں نے کہا جناب کہ کیا کہنا خان صاحب کی حکومت نہیں رہی، یا وہاں پنجاب میں بزدار صاحب نہیں رہے تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں، کل کو سارا نزلہ جو ہم پہ گرے گا۔ اب جو دو چار چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں، ہم نے کل دیکھا ہے، کل شام کو دیکھا، دوپہر کو دیکھا ساری کہ ان کے جو یہ تھے سابق گورنر تھے وہاں پہ چودھری سرور صاحب، ان کو سیک کیا گیا، اور سرور صاحب نے بھی آ کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر انہوں نے جس طریقے کا کچا چٹا کھولا اور خان صاحب سے ریلیٹڈ انہوں نے باتیں کیں، اور جو نیا رومانس شروع ہوا ہے، نیا مطلب رومانس ہے، ایک ان کا پولیٹیکل رومانس ہے چودھری پرویز علی صاحب کو اور ان کا عمران خان صاحب کا، اس کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے، میں اس پہ آتا ہوں، آج ہم نے دیکھا ہے کہ علیم خان صاحب ہیں بڑے غصے میں ہیں، اینگر میں ہیں، اس کے ایگریشن کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی عمران خان صاحب پہ بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے، مطلب ان کے لیے کوئی شاید کاز آف وری ہونی چاہیے، کاز آف وری تھی تو انہوں نے اپنے اس میں انہوں نے شو میں کہا تھا، یا انہوں نے بات کی تھی ٹی وی انٹرویو میں کہ جناب کہ میرے اوپر الزامات آئیں گے، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، یا اس کو کہتے ہیں پریمپٹ کر رہے تھے کہ اگر کل کو میرے اوپر کوئی اسکینڈلز آئیں، میری چیزیں ہیں، میرے قریبی لوگوں پہ آئیں تو آپ لوگوں نے سیریس نہیں لینا، کیونکہ کمپین اس طرح کی تیار ہے، ان کو ہو سکتا ہے انٹیلیجنس ایجنسی نے بتا دیا ہو۔ تو آج علیم خان صاحب نے بہت سارا کچا چٹھا جو ہے انہوں نے کھول کر رکھ دیا، جو میرا خیال لوگوں کی کوئی اس میں غیر متوقع چیزیں تو نہیں تھیں، مطلب یہ سب کو پتہ تھا، آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا، ہمیں یہ بہت ساری چیزیں میں پتہ تھیں، لیکن بعض دفعہ بات نہیں کرتے ہوتے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ہماری ٹریننگ ایسے ہے کہ ڈاکومنٹری ثبوت نہ ہو تو آپ بات آ کے نہیں کرتے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب کیش ایک دوسرے کو کیش دیا جا رہا ہو تو اس وقت تک تو کوئی آپ اس کا ثبوت نہیں لے سکتے، میں آپ کو کیش دے رہا ہوں کسی کام کے لیے، آپ مجھے کیش دے رہے ہیں، تو پھر اس کا کیسے ہم اس کا ثبوت دے سکتے، کسی کے گھر میں جا کے آپ دیں، وہ تو انلیس کوئی بندہ نہ بولے جس نے پیسے دیے یا لیے ہوں کہ جناب ہاں میں نے دیے میں نے لیے، تو آپ کے ہمارے پاس تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لہٰذا بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ چپ تھیں۔ اللہ بھلا کرے پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا، سوشل میڈیا ٹیموں کا، وہ ان کا آج کل وہ مادر پیتر وہ آزاد ہیں، ان کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ سینگوں پہ اٹھا لیتے ہیں، ان کو بہت ماشاءاللہ حوصلے بڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو مزید حوصلہ دے، اسی طریقے سے یہ ہمارا کام آسان کرتے رہیں، کہ اگر وہ ٹیگ نہ کرتے علیم خان صاحب کو، جب انہوں نے ان کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے اس کو حمزہ شہباز کو، اور انہوں نے غدار ٹریٹر بلا بلا چیزیں ٹیگ کر کے انہوں نے ایسی تیسی کرنی شروع کی، تو آج علیم خان صاحب میرا خیال ہے سامنے نہ آتے، اتنے غصے کا وہ اظہار نہ کرتے، اتنی جو پرسنل چیزیں تھیں، ذاتی چیزیں تھیں جن کا ان کو پتہ ہے، اور اب انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ مزید کیا گیا تو میں اور بہت کچھ لے کر آؤں گا، میرے پاس واٹس ایپ میں بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ میرا خیال عمران خان صاحب پہ اتنا لیتھل اٹیک اب تک اگر مجھ سے پوچھے، ٹھیک ہے میں اپوزیشن کرتی رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ہوں، یا اس میں زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب یا دیگر لوگ، مریم نواز صاحبہ، وہ کرتے رہے اٹیک، لیکن پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں سے کسی نے اس طرح کا لیتھل اٹیک میرا خیال ہے پہلی دفعہ لانچ کیا ہے۔ ایون کل میں نے دیکھا چودھری سرور جو ہیں وہ رکے ہوئے تھے اور بہت ساری باتیں بتا رہے تھے، اپنی صفائی پیش کر رہے تھے کہ یہ ان کو چودھری سبان کو بیسیکلی صفائی دے رہے تھے کہ میں آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوا، یہ عمران خان صاحب کی مجھے یہ اوپر سے ہدایات تھیں کہ جناب
جناب جب تک ہمارا یہاں پہ نو کانفیڈنس کا کوئی کٹا کٹی نہیں نکلا تھا آپ نے اجلاس نہیں بلانا تاکہ ہم چودھری صاحبان کے ووٹ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کروا لیں پہلے یہاں پر اس میں قومی اسمبلی. مطلب یہ ایلیمنٹ آف اس میں مس ٹرسٹ تھا, اور اس سے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اگر نہیں وزیر اعظم رہتے تو چودھری پرویز علی صاحب بھی شاید پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہ رہ سکیں, اور وہی ہمیں گیم اسی طرف جاتی لگ رہی ہے. سو چودھری سرور صاحب نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی دکھی دل کے ساتھ تھے, وہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, میں نے بڑی خدمت کی, بلا بلا انہوں نے ساری خدمات گنوائی. لیکن آپ کو پتہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک جملہ تو مشہور ہے نا, وہ ان خدمات کو ان سروسز کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی فیور نہیں سمجھتے. لہٰذا بہت سے ان کے قریبی یار دوست جنہوں نے استعمال کیا, یوز کیا, ڈمپ کیا, ایک ایک کر کے گلا کرتے رہے کہ خان صاحب کو ہم نے برے وقتوں میں ساتھ دیا, ان کے سپورٹ دی, پیسہ دیا, جلسے کرائے, جلوس کروائے, گاڑیاں دیں, بلٹ پروف دیں, گھر کے خرچے چلائے, سب کچھ کیا. لیکن خان صاحب کو جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دے دیا کہ میرے پاؤں جل رہے ہیں تو پھر آپ میرے نیچے ہیں. یہ سب کچھ شکایت رہی ہے. آج بڑی شکایت جو کھل کر آئی ہے وہ علیم خان صاحب کے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے کہ علیم خان پہ تو آتے ہیں کہ ان کو کیا شکایتیں تھیں اور کتنی ان میں جان ہے. اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ ابھی 2-3 لوگ اور اس میں رہتے ہیں. انہوں نے ٹیگ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں انہوں نے ان کو بھی ٹیگ کیا تھا. جہانگیر ترین صاحب کو ان کی ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی تھی, نواز شریف صاحب سے لندن میں ہوئی تھی, اور وہیں پر انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ وہ بھی حمزہ شہباز کو وہ سپورٹ کریں گے وزیر اعلیٰ کے لیے, وہ پرویز الہی کو نہیں کریں گے. سو ان پہ بھی ناراض ہے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کے گروپس جو ہیں انہوں نے ان کو بھی وہاں ٹیگ کر کے ان کو غدار, ٹریٹر سب کچھ کہا ہے. اور پلس یہ سنا ہے کہ وہ وہاں پہ انڈر وہ ٹریٹمنٹ ہے. اب جو بندہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے اس کو جب اس طرح کے یہاں سے میسیجنگ گالی گلوچ جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کچھ وہ فیل کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. علیم خان صاحب تو صبر نہیں کر سکے. اب دیکھنا یہ تو اور بڑے قریبی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بہت سارے راز جانتے ہیں, وہ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے علیم خان صاحب نے ٹپ آف دا آئس برگ تھے انہوں نے شیئر کیا. اصل راز جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو اون چودھری صاحب کے پاس ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ہیں یا بھی حمزہ شہباز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو بہت سارا پتہ ہے. سو دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور اون چودھری صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بہت ذاتی چیزوں کا پتہ ہے. کیا وہ بھی چپ رہیں گے کیونکہ ان کو بھی ٹیگ کر کے ان کو بھی یہ ٹارگٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی ان کی ٹیموں کی طرف سے, اور اس کے بعد ترین صاحب اگر وہ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں. خیر علیم خان صاحب کو پہلے دن سے جیسے آج انہوں نے کہا بھی ہے یہ شکایت تھی کہ مجھے عمران خان صاحب نے جیل میں بھجوایا تھا. وہ خود یہ بات نہیں کہہ رہے تھے جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے. یہ بات میں اپنے ویلاگس میں بھی کہہ چکا ہوں, پروگراموں میں ہم کہہ چکے ہیں. یہ ان کے بڑے قریبی لوگ جو ہیں وہ یہ بات ہمیں بتاتے تھے, اور علیم خان صاحب یہ بات خود بتاتے تھے. بلکہ پرویز علی صاحب نے بات صحافیوں کو خود بتائی ہوئی ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ علیم خان سے تجھے پوچھو نا کہ انہوں نے کنہوں نے جیل کروایا سی. سو علیم خان صاحب چپ تھے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس وقت یہ بات کروں گا, بولوں گا. خیر ان کو علیم خان صاحب کو آج موقع ملا, یا شاید پی ٹی آئی نے موقع دیا. اگر پی ٹی آئی والے اگنور کرتے, چپ کر جاتے تو شاید آج وہ راز نہ کھولتے. یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ علیم خان صاحب نے بڑا پیسہ لگایا, مال لگایا, بڑے تحفے تحائف انہوں نے ان کی یہ سارے ان کے یہ قریبی لوگ کہتے ہیں جب بھی وزٹ کرتے تھے اپنی بیگمات وغیرہ وزٹ کرتے تھے اس وقت بھی یہ باتیں آتی تھی کہ انہوں نے بہت سارے کوئی اچھے خاصے پیسے بھی دیے, کچھ انہوں نے کوئی جواہرات وغیرہ اس طرح کی باتیں بھی آتی رہتی تھیں وہاں سے ریلیٹ سے. سو انہوں نے جلسے ہوئے لاہور میں 10 سالوں میں ہوئے سارے کا سارا, جو خود بھی کہہ رہے تھے سارا خرچہ جو ہے وہ علیم خان صاحب کرتے رہے. شاید انہیں یہ توقع ہوگی کہ مجھے یہاں وزیر اعلیٰ بنائیں گے عمران خان صاحب یہ آپ کو پتہ سب کو یہ تسلی تو دیتے رہتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی یہ تسلی تھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گئے. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب بھی یہ سمجھتے کہ شاید پی ٹی آئی اقتدار میں تو میں بنوں گا. تو لیکن عمران خان صاحب کے اپنے ان کے ڈیزائن تھے, اور ترین صاحب نے بعد میں خود کہا کسی دن یہ ترین صاحب اسی طرح کہیں کہ میری بات لکھ کر رکھ لیں جیسے علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے خان صاحب نے جیل میں بھجوایا تھا نیب میں تاکہ میں وزارت عظمیٰ ساری وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہ بنوں. ایسے کسی دن ترین صاحب یا ان کو کوئی قریبی بندہ یہ کہہ دے گا کہ جناب کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرانے میں سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کا ہاتھ تھا, جیسے آج انہوں نے کہا ہے انہوں نے علیم خان صاحب کو مجھے جیل جب اب بھجوانے میں عمران خان صاحب شامل تھے. ایسے ممکن ہے ترین صاحب بھی کسی دن یہ بات کہہ دیں. سو وہ تو خان صاحب نے دونوں کے پتے کاٹ دیے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب وہ جو ہیں وہ MP کا الیکشن ہار گئے, اور ترین صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. پھر بچتے تھے علیم خان صاحب جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے اندر میں سے, تو وہ بزدار کو انہوں نے لانا تھا. بزدار کی سفارش جیسے میں نے کہا وہ یہی بتایا جا رہا تھا, فرا صاحبہ احسن جمیل گجر صاحب ہیں وہ تھے. انہوں نے وایا بھٹنڈا عمران خان صاحب کو کہل کیا کہ اب یہ آپ کا شہزادہ لاڈلا جو ہے نا یہ آپ کے 5 سال آپ کو سیکیور کرے گا اور آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. سو وہ عمران خان صاحب کا اتنا اندھا اعتقاد تھا, وہ آپ نے سن لیا جو علیم خان صاحب نے بتایا کہ ان کی کرپشن کے بارے میں, ان کی ویل اینڈ ڈیلنگ کے بارے میں, MNA اس میں DC کا ریٹ لگ رہا ہے, ٹھیکوں میں پیسے لیے جا رہے ہیں, 3-3 کروڑ روپے کی سیٹیں بک رہی ہیں, وہ ساری باتیں آپ نے سن لیں. سو ان کو یہ خطرہ تھا, اور یہ بات انہوں نے آ کے
کہ بتائی بھی گئی تھی کہ ان کو جب سینئر وزیر بنایا گیا تھا علیم خان صاحب کو، تو بزدار صاحب نے شکایت لگائی تھی کہ جناب بیوروکریسی میری سنتے نہیں ہے، صحافی تو مجھے جانتے نہیں ہے، سارا لاہور کا میڈیا اور جو ایلیٹ ہے بیوروکریسی وہ تو علیم خان صاحب کو جانتے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہو، مجھے تو کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو پھر فیصلہ کیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہی از ایکٹنگ ایز ایک اس کو اصل وزیر اعلیٰ تو وہ ہیں، سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں علیم خان صاحب کے پاس، مجھے تو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ اس پہ یہ فیصلہ ہوا ٹو کٹ ٹو سائز کہ علیم خان صاحب کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے۔ پھر وہ نیب کی جو سنا آپ نے، انہوں نے وہاں پہ نوٹسز بھی آنا شروع ہوئے، اس کے بعد آخر ان کو 6 مہینے بعد جب انہوں نے اپنا ایکٹ کرنا شروع کیا، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ وغیرہ میں اپنا دفتر بنایا علیم خان نے، تو انہوں نے 6 مہینے بعد گرفتار کر لیا، اور پھر بڑے میرے خیال 3-4 مہینے وہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد علیم خان صاحب چھپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے کہ بھائی صاحب آپ یہ وزارت اعلیٰ جو ہے نا یہ آپ رہنے دیں، یہ تو بھائی صاحب جیل بھی کروا دیتے ہیں۔ سو وہ غصہ غم ان کے اندر تھا، اور آج انہوں نے بڑے انتہائی اہم سوالات اٹھائے کہ کیا غدار ہیں، سارا ملک غدار ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ محب وطن، ان کے سوالات تھے، جو ان کی پالیسی کے خلاف بات کرتا ہے، ان کی ذات کے خلاف بات کرتا ہے، ان کے قریبی لوگوں کی کرپشن پہ بات کرتا ہے، اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی وہ جو یہ ٹیمیں ہیں یا ان کے ساتھی جو ہیں یا ان کے اس وقت یہ سپورٹر ہیں یا ان کے سابق وزیر ہیں، وہ سارے کہتے ہیں غدار ہیں، آپ اور میں بھی ڈفر کر لیں، ہم بھی غدار ہو جاتے ہیں، بکے اور صحافی ہو جاتے ہیں۔ سو انہوں نے بڑا راز ایکسپوز کیا، انہوں نے کہ جناب ایک تو آپ کو بزدار کی بہت ساری کرپشن کی چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں، پلس انہوں نے اور دیگر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جناب کس کس کو ٹھیکا جاتا تھا، کس کس کو شیئر جاتا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ امریکن سفیر سے جو ملاقات کی، انہوں نے بتایا کہ جناب کہ مجھے کہا کہ میں نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے سازش کی ہے، تو انہوں نے کہا میری ملاقات تو آپ کے گھر ہوئی تھی، اس امریکن سفیر سے آپ نے کروائی تھی، تو پھر ہم سارے آپ بھی غدار ہیں، ہم بھی غدار ہیں، یورپین یونین کے سفیروں سے ملاقاتیں ہوتی وہ بھی سارے غدار ہیں۔ سو انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے۔ سو انہوں نے جو اس نے علیم خان صاحب نے جو متھ تھی میں سمجھتا ہوں وہ بڑی حد تک توڑی ہے کہ جناب کہ خان صاحب کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور خان صاحب کو بالکل کچھ نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے نالج میں سب کچھ تھا، انہیں بزدار صاحب کو بھی پتہ تھا وہ کیا ہو رہا ہے، انہیں فرح صاحب کو بھی پتہ تھا، احسن جمیل گجر کا بھی تھا، انہوں نے 5-6 بیوروکریٹس کا بھی پتہ تھا کس کو کیا حصہ جا رہا ہے۔ کیسے جیسے سوال کیا گیا بشرا بی بی کے حوالے سے کہ کیا بشرا بی بی صاحبہ کے بھی اس طرح کے کوئی وہ تھے، تو انہوں نے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن فرح صاحبہ سے پوچھ لیں تو وہ پھر آپ کو بتائیں کہ کس کس کو شیئر جا رہا تھا۔ سو یہ جو متھ تھی کہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں بڑے کلین لوگ ہیں اور خود ان کا کوئی اس میں وہ رول نہیں ہے، اس چیز کے بعد میرا خیال ہے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے عمران خان صاحب کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہاں تک انہوں نے کہا بڑی بات کی کہ جناب بیٹھ جاتے ہیں ہم، آپ اور میں بیٹھ جاتے ہیں میڈیا کے سامنے بات کر لیتے ہیں، اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا اور میرے الزامات جھوٹے ہو گئے یا میری باتیں ہوں گی تو میں خود کو گولی مار لوں گا، نہیں تو آپ ہمت کیجیے گا، پھر آپ کچھ کر لیجیے گا اپنے ساتھ۔ سو یہ بڑا ان کا بگ میرا خیال اسٹیٹمنٹ لگ رہا تھا، وہ ہرٹ ہیں اور غصے میں ہیں، اینگر میں ہیں، وہ اپنا کو بیٹریل فیل کر رہے ہیں، چیٹڈ فیل کر رہے ہیں۔ یہ علیم خان صاحب کو گفتگو جو تھی بڑی بہرحال انہوں نے اسٹرانگ انہوں نے آ کے انہوں نے کانفرنس کے دیکھنا یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں سے اس کا جواب کون دے گا، کیونکہ انہوں علیم خان نے بڑا سمجھداری سے اپنی گفتگو کو صرف 3-4 لوگوں تک محدود رکھا، انہوں نے پی ٹی آئی کا اور کسی بندے پہ اٹیک نہیں کیا، کسی کو سپیس نہیں دی کہ سارے وزیر سوچیں گے سابق وزیر کہ کون جو ہے اور ٹی وی پہ جا کے علیم خان کے ان الزامات کا جواب دے، بڑا انہوں نے کیا۔ صرف عمران خان صاحب پہ بات کی، انہوں نے بزدار پہ بات کی، انہوں نے فرح صاحبہ پہ بات کی اور پنجاب کے افسران پہ بات کی، اپنا فوکس جو ہے بڑا سمجھداری سے وہیں رکھے تاکہ پی ٹی آئی کا اور کوئی بندہ ان کو وہ نہ کر سکے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ پاکستان میں نہ کرپشن مسئلہ ہے یا ہم لوگوں کے لیے نہ مورالٹی مسئلہ ہے۔ اگر اس ملک میں مورالٹی پہ ووٹنگ ہوتی تو عمران خان صاحب کبھی کامیاب پاپولر سیاستدان نہ بن سکتے تھے۔ مورل ایشوز کی بات کروں، آپ سب سمجھ رہے ہیں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ اگر کرپشن کی بات ہوتی تو یہاں پہ آپ دیکھتے کہ جہاں صدر زرداری، گیلانی صاحب، اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شریف صاحب، یہ اس ملک کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یہ سارے کوشش نہ کر رہے ہوتے۔ اس ملک میں آدھی جو پبلک عوام ہے وہ کرپشن یا کرپٹ لوگوں کو برا نہیں سمجھتی، آدھی عوام جو ہے وہ یہاں مورل ایشوز ہیں جن کے سیریس مورالٹی کے ایشوز ہیں ان کو غلط نہیں سمجھتی۔ سو اللہ کے فضل سے دونوں جو ہے نا آپ پہ ہم پہ حکومتیں کرتے رہیں گے، 2-4 دن کے چسکے ہوتے ہیں، آپ بھی لے لیں ہم بھی لے لیں، کوئی قوم کو فرق نہیں پڑنا جو علیم خان صاحب نے باتیں کی ہیں۔ ہاں یہ ضرور انتظار رہے گا آپ کو، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کھانے ہو کیا رہا تھا، یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے جہانگیر ترین اور یہ جو ہیں ان کے اون چودھری یہ کیا راز کھولتے ہیں، یہ کیا سامنے بم شیل یہ لے کر آتے ہیں جیسے گورنر سرور چودھری اور علیم خان صاحب لے کر آئے ہیں۔ اب ذرا انتظار رہے گا کہ اون چودھری اور جہانگیر ترین جو ہیں کیا وہ بھی اپنی زبان کھولیں گے۔